خواتین و حضرات، آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں کربلا کے اسی میدان کے اندر کہ جہاں پہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کو لے کر پہنچا ہوں کربلا کے اسی میدان کے اندر کہ جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ خواتین و حضرات، یہ 10 محرم 61 ہجری کی بات ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 محرم کی رات کو الو میدان کربلا میں کیا لینے گیا تھا؟ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو الو سے کیا فرمایا تھا؟ خواتین و حضرات، یہ سب کچھ اور بہت ساری چیزیں آج کی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ پلیز ہمارے چینل اسد کی آواز کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ اور ہم ایک فیملی کا حصہ بن سکیں۔ آئیے چلتے ہیں، واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کر سکے۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی۔ فرشتے آ گئے اور جنات آ کر کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہمیں حکم کرے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس، صد افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں ہی ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کو آنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ام رباب، علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور یزیدی فوج سے فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ تو خواتین و حضرات، فوج یزید سے آواز آئی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے علی اصغر، نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، اے لوگو، میں تمہارے رسول کے گلشن اور ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی صدا سے فوجی اشکیان ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی کہ ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا کہ اس نے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی،
دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ خواتین و حضرات، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تو پھر تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں۔ زمین چیخ اٹھی کہ مولا، اس ناحق خون کو اگر آپ میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے لوگو، روز محشر کو میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ یہ 10 محرم 61 ہجری کی بات ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں بی بی سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر ملک شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ بی بی سکینہ کو اپنے بابا حضرت امام حسین سے بہت ہی پیار تھا۔ حضرت امام حسین اپنی شہادت پیش کرنے سے پہلے بی بی سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم حضرت حسین سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ حسین، اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی مولا حسین زمین پر گرتے ہیں تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگتی ہے، ہر طرف زلزلہ رونما ہو جاتا ہے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل جاتی ہے، آسمان کانپنے لگ جاتا ہے، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بچ گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا کہ یہ ہے تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ گئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی تھی۔ خواتین و حضرات، مولا حسین کی شہادت کے بعد جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ تو یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔
سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں کبھی اوپر ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں نیچے ہو جاتا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تو پہلا پاؤں نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کی اس حالت کو دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لانتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ تو بی بی سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے۔ یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بابا تمہیں کوئی جواب دیتا ہے یا نہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ تو سید سجاد نے فرمایا کہ بی بی سکینہ، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو جس پر بی بی سکینہ فرماتی ہے کہ بھائی جان، ہم اپنے وطن واپس کب جائیں گے؟ اور اس پر بی بی سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے اور روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی وہ اپنے بابا حسین کی یاد میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک شخص نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو جس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی کہ امام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہی کیوں رہنا پسند کرتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا، پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کر دیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہے، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی یہ بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے الو کو کہا کہ اے پرندے، یہاں میدان کربلا میں جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے، تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو خواتین و حضرات، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اے مولا، یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور اس کے جان نشینوں کو کس طرح سے شہید کیا، آل محمد کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
تمام شہیدوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ خواتین و حضرات، الو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو امام حسین علیہ السلام کے بدن سے جدا کیا تھا اور کس طرح سے آپ کو وہ اذیتیں دے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد اس دن سے لے کر آج تک الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو ہمیشہ سے ہی انسانوں سے نفرت کرتا آ رہا ہے اور الو ہمیشہ ویرانیوں میں ہی رہتا آ رہا ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہے۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے کیونکہ وہ جانتے تو سبھی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں میں لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و کرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی کہ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا اب مقابلہ کون کرے گا۔ خواتین و حضرات، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بندی بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کے اندر جرت نہیں ہو رہی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی شاہ سوار ہے کہ جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبر عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتا دیا اور مٹی بھی پیش کر دی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکے بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی تو آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، قلعہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسائی سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر معلوم کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہ ہوئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر بدبخت اور ذلیل سنان ابن انس آگے بڑھا۔ انعام و کرام کی لالچ میں حضرت امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم عطر کو کوڑوں کی ٹوپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی کے نواسے کو بے ترتیب سے شہید کر کے ان کے سر اقدس کو نیزے پر سجایا۔
یہی نہیں، خاندان رسول کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنی انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہ ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی تھی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے تھے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہوا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بیکی بھی اپنی کتاب کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی بن مظہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کم عمر تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں دوا تھا۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور و کفن کے بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن کے بعد یعنی 13 محرم کو مقام غزریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے ہوئے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کی۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لپٹ کر خوب رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے رہے اور خود ہی دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر، سلام ہو محمد کی آل پر، سلام ہو عباس علمدار پر، سلام ہو محمد کے نواسوں پر۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ اور ہم ایک فیملی کا حصہ بن سکیں۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔